بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں، اپنا قرب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ اس وقت حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات صحبت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صحبت کی بڑی ضرورت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درستگی اور تزکیہ نفس محض علمی سے نہیں ہوا، بلکہ صحبت پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری تربیت فرمائی گئی تھی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ اس میں میت بمعنی محبت ہے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت تقویٰ سے ہے، کیونکہ ایمان کے بعد اتقوا اللہ فرمایا، اور تقویٰ کی حفاظت میت صادقین سے ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ لازم کا لازم بھی لازم ہوتا ہے، تو میت صادقین بقا و کمال تقویٰ کو لازم ہے، تو بقائے ایمان اور کمال ایمان کے لیے میت صادقین لازم ثابت ہوئی۔ پس ایمان میں درجہ حدوث ایمان ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا بقا بھی مشکل ہوتا ہے، یعنی عمل کرنے کے بعد اس کو ہمیشہ کیے جانا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا قرآن شریف حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ ایک ایک لفظ میں کتنا نور ہے۔ اسی طرح درسیات پڑھ کر جب تک 10-12 سال نہ پڑھائے وہ علم باقی نہیں رہتا، خواہ کیسی اچھی استعداد سے پڑھا ہو، تو پڑھنے کے بعد اس کا بقا مشکل ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ بننا فرض نہیں ہے، لیکن جب حافظ بن گئے تو اس کی حفاظت فرض ہے۔ تو اس کے لیے آپ خود دیکھیں تکرار کتنی ہوتی ہے، حفظ کرتے وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ حضرت شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دوستوں اور بزرگوں، حافظ قرآن کم از کم 3 باریں، مجبوری 2 باریں، اور شرعی مجبوری 1 بارہ، لیکن ویڈیو کارٹون حرام چیزیں، اس کے بعد کہاں اتنا وقت ملتا ہے کہ 3 بارے کا 1 بارے کا ہی وقت نہیں ملتا۔ یہ دن بدن ایسے ثبوت مل رہے ہیں کہ کینسر وغیرہ میں کا معاملہ الگ ہے کہ اس میں انتقال ہو گیا تو شہادت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ لاندیتی کام میں انتقال ہوا، جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرا اس بات پر یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ شراب، ہیروئن، چرس، زنا، بدفعلی چھوڑنا آسان ہے، موبائل آسان نہیں چھوڑنا۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح درسیات پڑھ کر جب تک 10-12 سال نہ پڑھائے وہ علم باقی نہیں رہتا، خواہ کیسی اچھی استعداد ہوں، تو پڑھنے کے بعد اس کا بقا مشکل ہوا۔ جناب کام مال کما لینا اتنا مشکل نہیں، اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ جوانی آنے کے بعد اس جوانی کو درست رکھنا زیادہ مشکل ہے۔ ڈاکٹری پڑھنے لینے کے بعد اگر کلینک نہ کریں، محض ڈاکٹری کا پروفیسر ہو جانا کافی نہیں، بلکہ اس فن کے لیے عملاً کلینک کرنا بھی ضروری ہے۔ وکالت پڑھ کر جب تک کسی تجربہ کار وکیل کے پاس نہ رہے، محض وکالت پڑھ جانے سے وکالت نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ کسی شے کا اصول اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اس کا بقا مشکل ہے۔ اب سمجھ لیجیے کہ ایمان جیسی دولت کی بقا کی شکل صرف تقویٰ ہے۔ اگر کفر اور شرک ترک کر دیا تو بے شک تقویٰ حاصل ہو گیا، مگر اتنا ہی کافی نہیں۔ بے شک ایمان لے آنے سے آگ میں تو نہیں داخل ہوگا، لیکن عدم دخول نار کے لیے اس قدر تقویٰ کافی نہیں۔ دخول نار کی نفی کامل ایمان کامل پر ہوگی، اور ایمان کامل ہی کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہی مطلوب بھی ہے کہ دخول نار نہ ہو تو ایمان کے درجہ کفایت پر قناعت کرنا جائز نہیں، بلکہ ایمان کے بعد ارشاد ہوا کہ تقویٰ حاصل کرو۔ اس لیے آمنو کے بعد اتقوا اللہ فرمایا، گویا ایمان کا سبب تقویٰ بنے گا۔ روا سوال یہ کہ ایمان کا سبب تقویٰ کس طرح بنے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو ایمان کا موقوف علیہ میت صادقین ہوا، لہذا اہل اللہ کی صحبت بہت ضروری ہوئی۔ اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے کیا معنی ہیں؟ کسی کے پاس یکسو ہو کر سوء ظن سے بچتے ہوئے بیٹھنا، یا اس نے اعتقاد کے ساتھ بیٹھنا، پھر جو کچھ وہ بیان کریں اس کے مطابق اپنے آپ کو پرکھتا جائے،
اپنے امراض کی طرف نگاہ رکھے، جو مرض معلوم ہو اس کا علاج کرائے، دیکھیے کتنی میرے اندر برائیاں ہیں اور کتنی بھلائیاں ہیں، اگر اسی طرح سے خالی ذہن ہو کر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو نفع ہوگا۔ صدق کے معنی ہیں جس چیز کو جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اس طرح اس کام کو اس کے درجہ کمال سے کرنا۔ کمال کی قید اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب اخلاص ہو مگر عمل میں کمال نہ ہو، مثلا کوئی کام رضا الہی کے لیے اخلاص ہی سے کرتا ہے مگر کامل درجے سے نہیں کرتا، تو صاحب اخلاص تو ہے لیکن صاحب صدق نہ ہوگا۔ مثلا نماز میں اس کی نیت میں ریاکاری نہیں، اخلاص ہے، لیکن قیام کی طرح نہیں کرتا، رکوع کو سجدے کو جو اس کا کامل درجہ ہے اس طرح نہیں کر رہا، تو یہ مخلص ضرور ہے مگر صادق نہیں۔ اور عمل میں صدق مطلوب ہے، تو ہو سکتا ہے اخلاص ہو صدق نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صدق ہو اخلاص نہ ہو۔ اور اصول صدق و کمال کے لیے محض علم کافی نہیں، جب تک کسی صاحب صدق کو نہ دیکھے گا صدق اور کمال نہ آئے گا۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ صاحب علم و صاحب لسان تھے، وضو کے فرائض و واجبات و سنن بھی جانتے تھے، اس کے باوجود وضو کا طریقہ بھی سیکھتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کر کے دکھایا کرتے تھے وضو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھلایا ہے اور فرمایا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صرف بتانا کافی نہ سمجھا، اس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز پڑھ کر بتایا کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتا ہوا دیکھو۔ صحبت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چیز کو چیز کے ڈھنگ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جب تک نہ بیٹھے اس کو عرق کھینچنا نہیں آ سکتا، حکیم کے پاس جب تک نہ بیٹھے اس کو عرق کھینچنا نہیں آ سکتا۔ ہماری تمام زندگی عملی ہے، محض علمی نہیں، اس لیے شیخ کی صحبت کے بغیر کمال حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ ظاہری چیزیں بغیر استاذ کے نہیں آ سکتی تو یہ باطنی امور بغیر مسئلے کی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے پاس ایک منٹ تنہائی نہیں ہے، ہجوم کے ہجوم ہیں، پھر وہ کیوں کہتے ہیں صحبت صالحین کے بارے میں؟ ساری تاریخ بتاتی ہے، عادت اللہ یہی ہے کہ والے سے چیز ملتی ہے۔ ہماری تمام زندگی عملی ہے، محض علمی نہیں، اس لیے شیخ کی صحبت کے بغیر کمال حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ ظاہری چیزیں بغیر استاذ کے نہیں آ سکتی تو یہ باطنی امور بغیر مسئلے کے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ بھائی جب ایک کے اندر خامسہ تک اتنی استعداد آ گئی، عربی وغیرہ کے معاملات الگ پڑھ رہا ہے، عربی فرفر بول رہا ہے، سب کچھ ہے، بخاری شریف پڑھے اور پڑھائے، ایسا نہیں ہوتا، پڑھے اور پڑھائے ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا ہر بات میں ہم مانتے ہیں یہ کہ ڈاکٹر کے ساتھ ہاؤس جاب یہ سب مانتے ہیں، جہاں دین کی بات آتی ہے نہیں، بڑے اکابر پر اعتراض، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو حالات گزر رہے ہیں آپ کو ہم سے زیادہ یہ پتا ہوگا کہ یار ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ ایمان ہے، اسلام ہے، بے شک یہ خلود نار سے بچنے کا سبب ہے، مگر دخول نار سے بچنے کے لیے ایمان اور اسلام کے ساتھ ساتھ تقوی کا اصول بھی ضروری ہے، اور یہ ضابطے کی بات ہے، ورنہ حق تعالیٰ تو مختار کل ہیں لیکن وہ اپنے ضابطے کے خلاف ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ اگر متقی ہو پھر دوزخ میں چلا جائے ایسا ہرگز نہ کریں گے، وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے۔ اب جیسے میں نے یہ بیان کر دیا شام کو فرض کریں، بس میں اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں، اور اہل علم اگر اصلاح اور اس کے اندر آ جائیں تو وہ ایک اس لائن پر بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیتیں کتنی فرما دیں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو میں نے تو اتنا پڑھا، یا مجھے 2-3 آیتیں پتا ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ چلو 6 یاد ہوں گی، چلو 8 یاد ہوں گی، آپ اس کے سامنے احادیث مبارکہ قرآن پاک کی آیتیں ہوں گی، تو عالم جب اللہ اللہ کرے، اللہ والا بنے، تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، لوگوں کو اس پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، اس پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ غیر عالم چاہے اللہ کی توفیق سے کتنا بھی عمل کر لے، یار چھوڑو ان کو کیا پتا ہے دین کیا، اصل تو مولانا لوگ ہیں، اور حقیقت بھی ہے، اصل تو مولانا لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا صوفی کے ساتھ سے پوچھو، الرحمن فصل بھی خبیرہ فرمایا، اور باخبر کسی ترجمے میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ بیان کرنے والا ہے یا نہیں، اہل علم ہے،
علماء ربانی نے، آگے سنیے گا ذرا، وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کریں گے. سو ایمان حاصل کر لیا، اب اس کے بقا کی ضرورت ہے، وہ تقوی میں ہے، اور تقوی صحبت صالحین سے حاصل ہے. لہذا بغیر مشائخ کے چارہ نہیں. اب رہا سوال یہ کہ صرف ایک ہی شیخ کے پاس کیوں رہے؟ جہاں طبیعت چاہے مختلف شیوخ سے تربیت کیوں نہیں لے سکتا؟ اس کی وجہ یہ کہ انسان کے اندر جلد بازی زیادہ ہے، اس کی طبیعت اور تفکر بدلتا رہتا ہے، قوت باطنی میں ایک تخیل ہے، لہذا اس کو تردد اور شک بھی ہوتا ہے، اور اس کا دفع کرنا ضروری ہے تاکہ اطمینان قلبی حاصل ہو، اور اطمینان قلبی مطلوب ہے، آیت کریمہ سے ثابت ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان والے ہوتے ہوئے بھی یہ فرما رہے ہیں، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے دکھا دیجئے آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں. فرمایا اس پر تمہارا ایمان نہیں؟ کہا ہاں ہے تو، لیکن اطمینان قلب کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہوں جناب. یعنی احیاء پر ایمان ہے لیکن مشاہدہ کر کے اطمینان قلبی کرنا چاہتا ہوں. تو عادت اللہ یوں ہی ہے کہ ایک ساتھ بن جانے ہی میں اطمینان قلب میسر ہوتا ہے. یہاں پر جو آپ کو پتا ہے، آپ لوگ فتوے کا جواب دیتے ہیں کہ کیسے اعتراضات آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح کیوں کیا، حالانکہ یہ قیامت تک کے لیے تربیت ہے اور اس میں بہت راز چھپا ہوا ہے کہ ایمان تو ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کیسا اور معصوم. لیکن آگے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کر کے دکھلا دیا اللہ تعالیٰ نے نا جناب. اور عادت اللہ یوں ہی ہے کہ ایک ساتھ بن جانے ہی میں اطمینان قلب میسر ہوتا ہے. اس لیے اہل علم کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اہل فن کے ساتھ بند جائیں. مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ ایک سانڈ ہے، بظاہر تو وہ بڑا آزاد ہے، جہاں چاہے منہ مار لیا، کھا لیا، نہ کوئی قید نہ بندش، بخلاف پالتو جانوروں کے کہ وہ اتنے آزاد نہیں، وہ کھونٹے سے بندھے رہتے ہیں. لیکن ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اس سانڈ سے پوچھیں تو وہ یوں ہی کہے گا کہ میں ہوں تو آزاد، مگر ایک دکھ ہے، وہ یہ کہ میرا سرپرست کوئی نہیں ہے. اگر کوئی میرے پیچھے لاٹھی لے کر بھاگے یا کوئی دکھ تکلیف ہو تو کوئی یوں کہنے والا نہیں تیرا کیا حال ہے. اسی طرح آدمی کا کوئی سرپرست ہو تو اس سے پوچھ کر کام کرتا رہے گا اور عمل کرتا رہے گا، بے فکر رہے گا، اطمینان ہوگا. اور اطمینان اور یکسوئی مطلوب ہے. مختلف جگہ سے پوچھنے سے اطمینان نہ ہوگا. ایک پکڑو، مضبوط پکڑو، اس کے بغیر عادتاً ہوتا ہی نہیں. جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت آئی تو دوسرے لوگ کس شمار میں ہیں کہ صحابہ تو رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اصلاح کرائیں اور یہ نہ کرائیں کہ صحبت سے بے نیاز ہو جائیں. صاحب علم حضرات کو بھی اس کے بغیر چارہ نہیں. علوم کی باریکیاں اس کے بعد نظر آتی ہے، جو حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی حاضری 2-3 دفعہ بیان کر چکا ہوں اس کو. غور کریں اللہ ایک، بندے بے شمار، اللہ ایک، بندے بے شمار، رسول ایک، امتی بے شمار، امام ایک، مقلد زیادہ، باپ ایک، اولاد زیادہ، میاں ایک، بیوی چار. یہ مزہ آئے گا، بیوی چار. معالج ایک، مریض زیادہ. اسی طرح پیر بھی ایک اور مرید زیادہ. اگر بندہ ایک خدا کئی زیادہ بندے، امتی ایک جناب، رسول کئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جناب مقلد ایک، امام کئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد ایک، باپ کئی، بیوی ایک، خاوند اس کے کئی ہو جائیں تو کس طرح اطمینان ہو سکتا ہے؟ اور مطلوب ہے اطمینان جو بغیر بندے ہوئے حاصل نہیں ہوتا. یہ سب کہاں سے باتیں آ گئیں؟ رب نے مدد کی نا. یہ کہاں سے باتیں آ گئیں؟ اب ان کے ساتھ بیٹھنے والے کا کیا معاملہ ہوگا اس وقت؟ کیسا ایمان اس وقت مضبوط ہوگا؟ جب پڑھنے میں سننے میں مزہ آ رہا ہے تو آگے کیا معاملات ہوں گے جناب؟ دیکھیے مطلب تو کس طرح اللہ ایک، بندے زیادہ، ایک کو ثابت کس طرح کیا جا کر. دیکھیے مطلوب تو پیٹ بھرنا ہے، اس کے لیے خالی کھیت کافی نہیں. اگر اس میں تری نہ ہو تو محض بیج ڈال دینا کافی نہیں. پھر بیج ڈالنے کے بعد پانی دیا تو بیکار. اس بیج کے بقا کے لیے سب متعلقہ امور کرنے پڑتے ہیں. پانی دو، رکھوالی کرو، کھاد دو، بقا زراعت کی تدبیر کرنا بھی لازمی ہے. اگر بقائے زراعت کی کوئی تدبیر نہ کرے تو مقصود جو روٹی کھانا ہے نا حاصل نہیں ہو سکتا. ان تمام امور کے بجا لانے سے انسان کو اطمینان قلبی مطلوب ہوتا ہے.
سو اطمینان مطلوب ہے، سو اطمینان مطلوب ہے، اور وہ صرف ایک کے ساتھ ہو جانے میں ہے. سبحان اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.